بسم اللہ الرحمن الرحیم الیسَاللہ بکافٍ عبدہ، اے عبد کیا، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ جی کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، اللہ میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، یہ قرآن کی اور آیات بھی ہیں، مگر عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن مکمل پڑھنے کے بعد عقیدہ بنایا جائے گا، اپنی پسند کی آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغامات بہت وسیع ہیں، آیات ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں، کچھ آیات حاکم ہیں، کچھ محکوم ہیں، کچھ مجمل ہیں، کچھ مفصل ہیں، کسی میں اشارہ ہے، کسی میں تفصیل ہے، کہیں اشارتاً بات ہو رہی ہے تو کسی اور آیت میں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ لہٰذا صرف ایک آیت کو پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا۔ اور مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، خود عین قرآن ہے، وہ مجسم قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور یہ میری عقیدت کے الفاظ نہیں ہیں، مولا کائنات کے اپنے الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ میں جب جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن کو اٹھایا گیا اور قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر بعض مولا کے لشکریوں نے میدان چھوڑنا شروع کیا تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا تم قرآن کو دیکھ کر جا رہے ہو، تم وہ جو پوسٹ پر لکھا ہوا قرآن ہے اس سے متاثر ہو رہے ہو، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہوں، میں مکمل قرآن تمہارے سامنے۔ کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن، اب یہاں آیت آگے بڑھی، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ میرے معصوم امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے جد امیر المومنین کی شان میں یہ آیت ہے، اللہ نے مکمل کتاب کا علم جس کی ذات بنا دیا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔